الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ عام طور سے انسان قیامت کو دور سمجھتا ہے، حالانکہ قیامت بالکل قریب ہے. پھر اس کے کچھ آثار اور کچھ نشانیاں بتلائی گئی اور ساتھ ساتھ قیامت کے واقع ہونے کا تذکرہ بھی کیا گیا. جب قیامت قائم ہو جائے گی وہاں دوست کو دکھائی دے گا، لیکن کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہاں تک کہ قیامت کے دن اعمال کی خرابی کی بنیاد پر جب انسان کو ان کے ملنے والے عذاب کو دکھایا جائے گا تو انسان کی خواہش ہوگی کاش کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہوتی، سرمایہ ہوتا کہ ہم اس کو دے کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتے. بلکہ بسا اوقات یہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ انسان کی خواہش یہ بھی ہوگی کہ ہم بچ جائے، ہمارے سارے رشتہ دار، کنبہ کے افراد، دوست احباب، بیٹا بیٹی اور سارے لوگ چاہے جہنم میں چلا جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنی نجات چاہیے، اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے. لیکن انسان کی یہ خواہش وہاں پوری نہیں ہوگی، دوسرے کو جہنم میں بھیج کر اپنے آپ کو جنتی بنا نہیں سکے گا. جہنم انسان ڈالا جائے گا، جہنم اس کی چمڑیاں ادھیڑ کے رکھ دے گی، جہنم اسے بار بار اسے بلائے گی بھی. اس انسان کو جس نے دنیا میں اللہ اس کے رسول کے فرمان سے منہ موڑا تھا، جہنم اسے پکارے گی. اس انسان کو بھی جہنم پکارے گی، اس نے مال کو جمع کیا تھا اور سینت کر اور گن گن کے رکھا تھا اور اللہ کے بندوں پہ خرچ نہیں کیا تھا یا اللہ کے نام صرف نہیں کیا تھا. ایسے انسان کو بھی جہنم بلائے گی کہ آئیے آپ کا مہمان خانہ یہاں ہے، یہیں آپ رہیے آرام سے. آگے انسان کی فطرت کا تذکرہ کیا گیا کہ پیدائشی طور سے انسان کم حوصلہ واقع ہوا ہے، بے صبرا ہوا ہے، اس کے بعد ہمت کم ہے. لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ خرابی دور کی جا سکتی ہے، جس کا تذکرہ ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے. یعنی کسی بھی چیز میں وہ فوراً صبر کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے. پریشانی آتی ہے آپ آویلا مچانا شروع کرتا ہے، اور اگر کچھ دولت بھی مل جاتی ہے تو وہ دکھانا شروع کر دیتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ یقیناً انسان کم حوصلہ بے صبرا واقع ہوا ہے. اس کی پیدائش ہی ہوئی ہے جس میں صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سوچتا ہے سب کام جلدی ہو جائے، تھوڑی تاخیر ہوتی ہے انسان نا امید ہو جاتا ہے، اور جلدی ملتی ہے تو پھر انسان بھولے نہیں سماتا ہے. ہر چیز میں جلد بازی اس کی ہوتی ہے. کہا یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن ایسی فطرت نہیں ہے جو دور نہیں کی جا سکتی. اذا مسہ الشر جزوعا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنا شروع کرتا ہے، آہ واویلا کرنا شروع کرتا ہے، آہ بکا کرنا شروع کرتا ہے، رونا دھونا شروع کرتا ہے. یعنی بے صبری کے کارنامے انجام دینا شروع کر دیتا ہے جب بھی چھوٹی بڑی اسے مصیبت پہنچتی ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے مال ملتا ہے، خیر ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے. انسان کے حالات کا جائزہ لیجیے. انسان کو مال ملتا ہے، کاروبار میں ترقی ملتی ہے،
دنیاوی اعتبار سے اس کی خوشحال زندگی ہو جاتی، اس کا پرچار لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، لیکن کبھی کسی دن تکلیف لاحق ہو جاتی ہے، مصیبت سے دوچار ہو جاتا ہے، پریشانی میں گر جاتا ہے، کساد بازاری سے دوچار ہو جاتا ہے، کاروبار میں کچھ کمی آ جاتی ہے، تو ہمیشہ رونا روتے کیا بتائیں، صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہتے ہیں، بوڑھی تک نہیں ہوتا ہے۔ یہ جزا فضا کی جو کیفیت ہے کہ در حقیقت کسی انسان کے بے صبرہ ہونے کی علامت ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، رونا دھونا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے مال مل جاتا ہے، خیر مل جاتا ہے، اچھائی مل جاتی ہے تو منوعا، وہ روکنے والا بن جاتا ہے، بخیل و کنجوس بن جاتا ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے مصیبت پہ صبر کرتا اور نعمت کی ملنے پر شکر کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں اعتبار سے نوازتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، اور شکر کرنے والوں کو جس چیز کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے اللہ اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ الا المصلین، کہا مگر جو نمازی ہوتا ہے اس کے اندر یہ خرابی نہیں ہوتی ہے۔ مصیبت پہ صبر کرنا ان کا کام ہوتا ہے، خوشحالی پہ شکر کرنا اس کا کام ہوتا ہے، کس کا؟ مصلی کا۔ اب فیصلہ کر لیجئے، اگر کوئی انسان نمازی پڑھتا ہے اور وہ جزا فضا بھی کرتا ہے، کوئی انسان نمازی پڑھتا ہے بخالت و کنجوسی سے کام لیتا ہے، اس کی نماز درست ہے یا اس کا نظریہ درست ہے؟ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایک انداز بھی دیا قرآن نے پڑھ لیں، کیا کہا؟ جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ میلہ مچاتا ہے، اور جب خوشی حاصل ہوتی ہے تو روکتا ہے، وکیلی کرتا ہے۔ الا المصلین، مگر مصلی نماز پڑھنے والے ایسا نہیں کرتے۔ جو انسان واقعی مصلی ہوتا ہے، جو صدق دل سے نماز پڑھتا ہے، خالص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بندگی کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ نماز کی دو شکل ہوتی ہے، عادت کے طور پہ پڑھنا اور عبادت کے طور پہ پڑھنا۔ جو انسان نماز کو عبادت سمجھ کے پڑھتا ہے اس کے اندر یہ خرابی نہیں ہوتی۔ جس انسان کو نماز کی عادت ہو جاتی ہے وہ فجر سے پہلے اٹھ جاتا ہے، اس کو مسجد میں تو آنا ہی آنا، کھڑے ہیں، یہ عادت والی بھی نماز ہوتی ہے۔ تو نماز عادت کی نہیں ہوتی بلکہ نماز عبادت کی ہونی چاہیے، یہ سمجھ کر کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجا لا رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسے نمازی کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب خوشی حاصل ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، صحیح نمازی اللہ کی نگاہ میں کون ہے؟ آپ اس کی تفصیل بتائیے۔ وہ نمازی جو اپنی نماز میں مداومت برتتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں، ایسا نہیں کبھی چھوڑا کبھی پکڑا، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کبھی ایک دو وقت پڑھ لیا کبھی کچھ نہیں پڑھا، کبھی تھوڑا سا پڑھ لیا کبھی بہت لمبا لمبا پڑھتے ہیں، نہیں۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز پہ دوام کرتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں۔ عربی میں ٹھہرے ہوئے پانی کو الماء الدائم کہتے ہیں، ٹھہرا ہوا پانی۔ مطلب کیا ہوگا؟ وہ انسان جو کھٹا کھٹ نماز نہیں پڑھتا، وہ اسپرنگ والی نماز نہیں پڑھتا، وہ مرغے کے چار ٹھونگ نہیں مارتا، وہ کھٹ کھٹ والی نماز نہیں پڑھتا، اٹھا بیٹھا اور ختم کر دیا، نہیں، بلکہ وہ ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھتا ہے۔ وہ نمازی اللہ کی نگاہ میں نمازی کہلاتا ہے جو اپنی نماز کو ٹھہر کے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ اب کچھ لوگوں کو دیکھیے گا 2 منٹ میں 4 رکعت پڑھ جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سجدہ میں گئے اٹھ گئے، اسے لگتا ہوگا سبحان ربی الاعلیٰ 7 بار، اس کو 7 بار پڑھنا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ بول دو، سبحان ربی الاعلیٰ 7 بار۔ جیسے بولتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جب ایسا بول سکتے ہیں تو 7 بار ایسا ہی بولا ہے سکتے ہیں۔ اتنا جلدی کہ نبی سر جھکا بھی نہیں کہ اٹھ گیا، آدمی کھڑا تھا، رکوع میں گیا فوراً اٹھا، پھر نہیں گیا، ایسا لگتا ہے اٹھا بھی نہیں چلا گیا۔ ایسی نماز کا کہتے ہیں کہ صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، انتظار کرتا ہے اثر کے وقت ہے جب سورج پیلا ہو جاتا ہے رکتا ہے، فنقر 4 نقرہ 4 ٹھونگے مارتا ہے، لا اذکر اللہ الا قلیلا، اس میں اللہ کا نام بہت کم لیتا ہے، یہ منافقین کی نماز ہے۔ فرمایا وہ مصلی، وہ نماز پڑھنے والے جو اپنی نماز میں ہمیشگی کرتے ہیں، ہمیشگی مطلب یہ ہے چھوڑ چھاڑ کے نہیں پڑھتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرا ہے وہ نمازی جو نماز کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، وہ گنتی پوری نہیں کرتے یا مسجد میں کلہ آ کے دکھاتے ہیں کہ ہم یہاں پر حاضر ہیں،
نہیں، وہ حاضری ضرورت نہیں ہے، انسان کی نگاہ میں آپ کی حاضری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں آپ کے دل کی حاضری چاہیے۔ آپ کس انداز سے نماز پڑھتے ہیں، کس کیفیات کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اسی کی قبولیت ہے۔ اس لیے فرمایا جو نمازی اپنی نماز کو ہمیشہ کرتے ہیں، ہمیشگی برتتے ہیں، مداومت کرتے ہیں، اور جو نمازی اپنے نماز کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ نمازی جو اپنے مال میں کچھ حصہ مقرر کرتے ہیں، اس کے لیے مانگنے والوں کے لیے اور محروم انسان کے لیے۔ یہ سورہ مکی ہے، ابھی مکہ میں زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان نہیں ہوتا، اس سے مراد عام صدقات و خیرات۔ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو آپ کے مال میں دوسرے کا حق بھی ہے، آپ کے بہن بھائیوں کا بھی حق ہے، آپ کے پڑوس کا بھی حق ہے، آپ کے رشتہ دار کا حق ہے۔ کوئی انسان آپ سے مانگنے کے لیے آگے ضرورت مند، اس کا بھی حق ہے۔ کوئی انسان مال سے محروم کر دیا گیا، یعنی اسے غربت و ناداری اس کی قسمت بنی ہوئی ہے، وہ بھی محروم ہے۔ کسی انسان کا کاروبار بڑا لمبا چوڑا چل رہا تھا، اچانک کساد بادانی سے دوچار ہوا، یا کسی کوئی آفت سماوی ارضی سے دوچار ہوا اور اس کی مصیبت اس طرح آئی کہ سارا مال اس کا تلف ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا، وہ بھی محروم ہے۔ اور ایک محروم کوئی انسان بھی ہے کہ جو انسان ضرورت مند ہے لیکن اپنی زبان کسی کے سامنے کھولتا نہیں، نتیجے کے طور پر اس سماج میں ایسا غریب و نادار انسان موجود ہے جو ضرورت مند ہے، لیکن اس کی زبان نہ کھلنے کے نتیجے میں انسان اس کو دیتا لیتا نہیں ہے، وہ دوسری جگہ دیتا رہتا ہے، یہ انسان بھی محروم ہے۔ کہا حق للسائل والمحروم، وہ نمازی جو اس قسم کی خرابی عادت سے محفوظ ہے، اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اپنے مال میں حصہ متعین کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائیوں کا حق ہے، یہ بہنوں کا حق ہے، یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ قرابت دار کا حق ہے، یہ رشتہ دار کا حق ہے، یہ دور کے پڑوس کا حق ہے، نزدیک والے پڑوسی کا حق ہے، کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کا حق ہے، کوئی انسان ضرورت مند ہے اچانک اس کو ضرورت پیش آ گئی ہے، اس کا بھی حق ہے۔ کہا جو نمازی نماز کی ادائیگی کے ساتھ اپنے مال کا صرفہ صحیح انداز سے کرتے ہیں، اس کے اندر یہ خرابی نہیں ہوتی کہ جب مصیبت آتی ہے تو آویلا مچاتے ہیں اور جب خوشی ملتی ہے تو پھولے نہیں سماتے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ صحیح رکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں سارے کام کاج اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور وہاں ہمیں چکانا ہے، حساب چکانا ہے، بدلہ چکانا ہے، پھر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بدلہ ہی پانا ہے۔ تو قیامت کے دن یا بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اسے سچا مانتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اس سارا معاملہ اس لیے کرتے ہیں یہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم نے نعمتیں پائی، شکریہ ادا نہیں کیا، یہاں بھی عذاب سے دوچار، وہاں بھی عذاب سے دوچار، ہمیں اللہ اس کے رسول کی جانب سے سمجھانے بجھانے والے ملے، ہم نے ان کی بات نہیں مانی، منمانی زندگی گزاری، نتیجے کے طور پر ڈر لگا رہتا کہ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے اور ہمارا معاملہ صحیح سالم نہیں رہا، پھر اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جائے گا۔ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تو دنیاوی عذاب بھی ہے، برزخی عذاب بھی ہے، قیامت کے دن کا عذاب بھی ہے، پھر جہنم کا عذاب ہے۔ ان تمام عذابوں کا ڈر اسے لگا رہتا ہے کہ اگر ہم نے خلاف شریعت کوئی کام کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ ان عذاب ربهم غیر مامون، اس لیے کہ ان کے رب کے عذاب کی حیثیت ایسی ہے جس سے آدمی مامون نہ ہو، بے خوف نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ بڑا اللہ بڑا مہربان ہے، اور مشہور چیز ہے، لوگ سمجھتے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا غفار ہے، غفور بخشنے والا ہے، یہ سمجھ کے انسان غلطی کرتا چلا جاتا ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، غفور و غفار ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر و جبار بھی ہے، وہاں شدید المحال بھی ہے، شدید العذاب بھی ہے، سخت عذاب دینے والا بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی
نعمت ہے تو انسان کو ایک جانب اللہ کی نعمتوں کا امیدوار رہنا چاہیے، تو دوسری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ تو کہا مومن کی شان اور نمازی کی پہچان خاص طور سے یہ بتلائی گئی کہ وہ قیامت کے دن کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ایسا ہے کہ جس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا۔ ہم اپنی سمجھ کے مطابق اچھا کام کر دیا اور اچھا کام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بدعات میں ہیں، شرکیات میں، خرافات میں، اوہام میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں اور دین سمجھ کے کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اس میں ثواب ملے گا، لیکن چونکہ اس نے غلطیاں کی ہیں اللہ کا عذاب ملے گا۔ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے علم نہیں تھا، جانتے نہیں تھے۔ علم نہ ہونا یہ جرم، یہ عذر نہیں جرم ہے۔ آپ نے سیکھا تھا، آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور غلط راستے پہ چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں خلاف ورزی قانون کے، پکڑ لیا پولیس، ہم کو معلوم نہیں تھا۔ تو معلوم نہیں تھا کیا کر کے آپ بچ نہیں سکتے، آپ ڈبل مجرم ہوں گے۔ آپ کو چلانا نہیں آتا، چلائے گا، راستہ معلوم نہیں تھا تو راستے میں چلے گا، جو مانا آپ پر آیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق، عبادات و بندگی سے متعلق، اللہ کی جانب سے پکڑ سے متعلق بھی معلومات ہونی چاہیے، کس چیز میں پکڑ ہوتی ہے، کس میں پکڑ نہیں ہوتی۔ اب نے ایسا نہیں سوچا بس چلا کہ یہ سوچتے کہ اللہ بڑا غفور رحیم، بڑا بخشنے والا ہے، جو چاہے کر اللہ معاف کر دے گا۔ کہ نہیں، اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہوئیے۔ اللہ جہاں بھی عذاب دے سکتا ہے، انفرادی عذاب بھی دے سکتا ہے، اجتماعی عذاب بھی دے سکتا ہے۔ آدمی کبھی دن میں لیٹا ہی رہ گیا، کبھی گھر سے کام کاج کرنے کے لیے نکلا، گاڑی کی ٹکر ہوئی، وہیں مر گیا، کہیں بیٹھا ہوا تھا، بلڈنگ گرا، وہیں ختم ہو گیا، کہیں اور بھی کسی قسم کی چیزیں ہوئی، انسان بیماری سے دوچار ہو گیا، پریشانی میں مبتلا ہو گیا، آدمی سویا ہی رہ گیا۔ اور ہم کہتا ہے کہ ہم کبھی دن دھاڑے عذاب لے آتے ہیں، کبھی رات کے سناٹے میں عذاب لے آتے ہیں۔ انسان اس موقع پر اگر یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا جائے، ایسا نہیں سوچتا آدمی تو کبھی پھنس سکتا ہے اور مصیبت میں دوچار ہو سکتا ہے۔ اس نے فرمایا ان عذاب ربهم غیر مامون، ان کے رب کا عذاب بے خوفی کی کوئی چیز نہیں ہے، عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے چلو دیکھا جائے گا، ہم تو سمجھ میں دیکھا جائے گا، نہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی وجہ سے مراد ایک تو کسی ناجائز تعلقات کسی غیر سے نہیں کرتے، زناکاری بدکاری نہیں کرتے، اور شرمگاہوں کی وجہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی بے پردہ بھی نہیں ہوتا، اپنے بدن کو کھول کے نہیں رکھتے، جو چیز چھپانے کو نہیں چھپا کے رکھتے، وہ کسی کے سامنے کھولتے نہیں ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیوی کے یا سوائے اس سے مملوکہ کے، مادی کے، نوکرانی کی، مادی جو مرد کو غلام ہے، جو اس کے ہاتھ کا خریدا ہوا ہے، جو اس کی ملکیت ہے۔ فإنہم غیر ملومین، اگر ان کے سامنے کپڑا کھل جاتا ہے، ان کے ساتھ اگر یہ آدمی جنسی خواہشات کی تسکین کر لیتا ہے، اس پر کوئی منع نہیں۔ اگر کوئی انسان سیکس کرنا چاہے، جنسی خواہشات کی تسکین چاہیے، خواہشات نفسانی میں ایک طریقے سے اس کو سکون چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طریقہ رکھا، تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک طریقہ جو ہے کہ شادی کرے، بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے اس سکون کو حاصل کرے، اور دوسرا طریقہ اس زمانے میں تھا کہ اسلامی شرعی جنگ کے موقع پر جو لڑکیاں پکڑ کے آیا تھی، مادی آتی تھی، غلام آتی تھی، اسے باضابطہ تھا، اس کی ملکیت بنا دی جاتی تھی، اس کے ساتھ بیوی جیسے تعلقات کیے جا سکتے تھے، اس کی گنجائش تھی۔ ابھی چونکہ زمانہ ختم ہو گیا، دور ختم ہو گیا، اس لیے صورت آج نہیں ہے۔ آج کے دور میں صرف ایک طریقہ ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ آدمی اس جنسی خواہشات کی تسکین کرے، باقی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ علماء نے کہا آج میں اگر شرعی جنگ ہو سکتی ہے، شرعی جہاد ہو جائے اور شریعت کے مطابق اسی انداز کی جہاد ہو جائے، پھر اس کے بعد بادیاں پکڑ کے لائی جائے، تو اس کے ساتھ پھر وہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن نے کہیں منع نہیں کیا ہے،
چونکہ سماجی اعتبار سے چیز ختم ہو گئی ہے، اس لیے آپ کسی نوکرانی کو اپنی مملوکہ نہیں کر سکتے۔ جب کسی آزاد آدمی کو خرید کے لا کے سوچے گا یہ میری زر خرید غلام ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہا اس کے علاوہ جو کام، اس کے علاوہ جو بھی کرے گا، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، بیوی اور بادی کے سوا کسی کے ساتھ بھی آدمی زناکاری کرے یا اپنے کپڑے کو کھولے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہی حد سے تجاوز کرنے والا۔ اس آیت کی روشنی علماء نے بہت ساری باتیں لکھی۔ اگر کوئی انسان عورت کے بالمقابل مرد کے ساتھ کیسا کرتا ہے وہ بھی اس گناہ میں شامل ہے۔ کوئی انسان جوان طبقہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو مشتری کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے منی کے قطرات کو باہر نکالتا ہے، سیکس کرتا ہے اور ایسے کر لیتا ہے، یہ بھی اسی گناہ میں شامل ہے۔ چونکہ یہ کام سوائے بیوی کے یا بیوی کے لیے سوائے شوہر کے کسی کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب جس طریقے سے اس کام کو کیا جائے گا وہ انسان حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ آما کاما بگڑا ہوتا ہے، دوستانہ تعلقات قائم کرتے ہیں، ہم اچھا دوست ہیں لیکن دوستی میں ساری کشتی ہو جاتی ہے، اور گارجین بھی مردود قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی کی دوستی کو برقرار رکھتے ہیں لیکن نکاح کرنے کی جب باری آتی تو نکاح نہیں کرتے۔ جب دوستی دونوں کی ہوگی نکاح کر لیجیے، لوگ سماج میں کیا کہیں گے، ہماری بڑی بچی بیٹھی ہوئی ہے، ہمارا بڑا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، گناہ ہو رہا ہے، اس پہ لوگ کیا کہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ بچیاں گناہ کر رہی ہیں، بچے گناہ کرتے ہیں، آنا جانا لگا، یہاں تک کہ رشتہ لگا، منگنی ہو گئی تو سمجھتے ہیں کہ بس منگنی سے نکاح ہو گئی، منگنی تو ہے ہی نہیں، سمجھتے ہیں نکاح ہی ہو گیا۔ گھر میں آنا جانا بے محابہ اختلاط اس طرح ہوتا ہے کہ مستقل وہ ساری خرابیاں ہوتی ہیں، اس پر کوئی ٹوکتا نہیں ہے، کوئی اسے غلط نہیں سمجھتا ہے۔ غلط کیا سمجھتا ہے؟ اتنا جلدی شادی کرتے ہیں، کوئی کام کاج تو نہیں کرتا ہے، کسی ہنر کا تو لڑکا لڑکی نہیں ہے، یہ اپنے پیر پہ کھڑا بھی نہیں ہے، جب اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے، کس سے شادی کرتے ہیں؟ میں شادی نہیں کیجیے لیکن پابندی تو لگائیے۔ آپ کے گھر میں لڑکی آتی ہے، ساتھ میں رہنا سہنا ہوتا ہے، آپ کا بیٹا اس کے گھر میں جاتا ہے، ساتھ میں رہنا سہنا ہوتا ہے، ہوٹل بازی ہوتی ہے، گھومنا پھرنا ہوتا ہے، یہ آپ کی نگاہ سے ہو جائے۔ یہ دیوسی قسم کی چیز ہے، دیوسی ہے کہ انسان ان غلطیوں کو دیکھتا ہے اور آپ بند کر لیتا ہے۔ اور علاوہ اس کے اگر کسی کو یہ موقع نہیں ملتا، نوجوان طبقہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اپنے جائز طریقے سے خواہشات کی تسکین کرنے کے بجائے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، رات بھر موبائل دیکھتا ہے اور اپنے والدین منویات کو ویسے ہی خارج کرتا ہے، کبھی ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، کبھی اور کسی چیز کا استعمال کرتا ہے، یہ آما کا بگڑا ہوتا ہے۔ اور ہم کیا کرتا ہے؟ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، جو دو طریقہ اللہ نے جائز رکھا ہے بیوی سے ملنے اور اپنی شرمگاہ کو کھولنے کی اجازت جہاں تک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اپنائے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ آج یہ چیزیں عام ہیں، اللہ لوگوں کو نہیں سمجھ کی توفیق دے آمین۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رہتے ہیں۔ آپ نے کسی کے پاس امانت رکھی یا آپ کے پاس کسی کی امانت ہے، وہ امانت اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، وہ امانت رسول اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، وہ امانت ماں باپ کی بھی ہو سکتی ہے، وہ امانت بھائی بہن کی بھی ہو سکتی ہے، وہ امانت کسی عام آدمی کی ہو سکتی ہے۔ کوئی چیز آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھی گئی، اب اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ اور امانت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس سامان رکھا ہوا لیجیے ہم کو واپس کر دیجیے۔ اگر کسی انسان سے مخفی پوشیدہ طور سے کسی سلسلے میں مشورہ کر دیں تو آپ کا مشورہ کرنا یہ بھی امانت ہے۔ المستشار المؤتمن، جس سے مشورہ لیا تھا وہ بھی بمنزل امانت دار کے، اگر اس کی مرضی کے خلاف، اس کی رائے کے خلاف اگر اس راز کو اپنے کسی کے سامنے افشا کر دیا، اس رائے مشورہ کسی کے سامنے بیان کر دیا، یہ بھی آپ امانت کی خیانت کرنے والے۔ اس نے کوئی بات آپ سے کہی، اب کہنا کسی سے مت بتائیے گا، آپ نے اس کی بات کو کسی کے سامنے ظاہر کر دیا، یہ بھی امانت کی خیانت ہے۔ اس میں بھی امانت کا بگڑا ہوا ہے، اور اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں خواہ کہیے گا۔ اس لیے امانت مال کی شکل میں ہو، امانت عزت و آبرو کی شکل میں ہو، امانت رائے مشورہ بات چیت کی شکل میں ہو، کسی بھی امانت کسی قسم کی آپ کے پاس ہو، اس کی نگہبانی کیجیے، اس میں خیانت نہ کیجیے۔ اور اسی طریقے سے وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جو عہد و پیمان آپ نے کیا ہے،
قول قرار کیا ہے، سمجھوتا کیا، وعد و وعید کیا ہے، ٹھیک ہے یہ کام کر لیں گے، ایسا کام نہیں کریں گے، اس قسم کے جو وعد و وعید کیا ہے اس کی رعایت کرنا ہے۔ آپ نے اللہ سے بھی وعدہ کیا ہے، رسول اللہ سے بھی وعدہ کیا ہے، آپ نے اپنے سے بھی وعدہ کیا ہے، بیگانوں سے بھی وعدہ کیا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے، اصلی مصلی، اصلی نمازی کی پہچان اسے بتلائے۔ اور کر لیجئے ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سارے کام کرتے ہیں، پھر کیسی نماز؟ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز فحش کاری سے اور ناپسندیدہ چیزوں سے منع کرتی ہے، یہ نماز کی خاصیت بتلائی۔ اب ہماری نماز کا کام کیا ہے؟ ہم نماز ہی پڑھتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ نماز ہماری کارگر نہیں ہو رہی ہے۔ اس نماز کی خصوصیت تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم برائی سے رک جائیں، لیکن نماز ہی پڑھتے ہیں اور سارا دھندا کرتے ہیں، بلکہ آج کے دور میں ایسا لگتا ہے کہ نمازی زیادہ ہی کام کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا فرمایا؟ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں، اس کا خاص خیال کرتے ہیں، اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ آپ کے پاس کسی قسم کی امانت ہو، اس میں خیانت نہیں کر سکتے، آپ نیت خراب نہیں کر سکتے۔ آپ سے کسی قسم کا معاہدہ ہوا، اب معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، وہ اللہ سے معاہدہ ہو کہ رسول اللہ سے معاہدہ ہو، یا امیروں سے معاہدہ ہو، سربراہوں سے معاہدہ ہو، یا عام لوگوں سے معاہدہ ہو، یا مسجد کے مصلیوں سے معاہدہ ہو، یا عام لوگوں کے ساتھ، کیا اس کا خاص خیال کرنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں۔ صفت کس کی ہے؟ المصلی، نمازیوں کی۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں۔ آپ کسی مسئلے میں گواہ بن کے کھڑے ہوئے، بعد میں سوچ رہے کہ میرے چچا ہے، یہ میرا ابا ہے، میرا خالو اور میرا ماما ہے، ان کا معاملہ ہے، پیچھے ہٹے۔ گواہی آپ نے دی تھی، آپ کو گواہی میں قائم رہنا ہو، یا اگر آپ نے گواہی کسی امیر کے خلاف دے دی اور وہاں سے کچھ مال مل گیا، گواہی آپ نے بدل دی، یہ مومنوں کی شان نہیں ہے۔ یا کبھی انسان گواہی دیا اور پھر دیکھا کہ انسان بڑا نادار غریب ہے، مجبور ہے، ہماری گواہی سے اس کی گردن پھنس جائے گی، اس پہ ترس کھا کے اپنی گواہی بدل دیا۔ اور آپ کے دس لیے آپ کسی غریب کی غربت پر ترس کھا کر اس کے خلاف گواہی مت دیجیے، یا کسی امیر کی عمارت سے مروب ہو کر اس کے خلاف گواہی مت دیجیے، جو صحیح نہیں دیجیے۔ قرآن نے کہا اگرچہ وہ آپ کے ماں باپ کے خلاف گواہی کیوں نہ جائے، اب وہی گواہی دیجیے، جو صحیح ہوگا وہی کہے۔ فرمایا کیا؟ والذین هم بشہاداتهم قائمون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شہادت پر، اپنی گواہی پر قائم رہے، کہہ دیا جو صحیح تھا وہی کہیں گے۔ اور پرنتو آپ کے پاس علم نہیں ہے، گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئیے، اور اگر کسی چیز کو صحیح سمجھ بوجھ کر دیکھ داکھ کر آپ نے گواہی دی ہے تو گواہی پہ قائم رہیے، اپنے لالچ کے نتیجے میں گواہی کو بدلیے اور نہ کسی ڈر کے نتیجے میں گواہی کو بدلیے، نہ رشتہ داری کی بنیاد میں گواہی کو بدلیے، نہ کسی اور بنیاد میں گواہی کو بدلیے۔ یہ مومن کی شان بدلائے گی، جان چلی جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، جو میں نے کہا ہے جو صحیح ہے میں اسی پر قائم رہتا ہوں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، پھر اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا الگ چیز ہے، نماز قائم کرنا اور نماز کی حفاظت کرنا ایک الگ چیز ہے۔ کہیں بھی دیکھیں گے آپ قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، کہیں کھوجیے گا نہیں ملے گا نماز پڑھو، کیا کہا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیا ملے گا؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو۔ مطلب کیا ہوگا؟ نماز پڑھنا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ نماز قائم کرنا ہے۔ اکیلا آدمی بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں بغیر عذر شرعی کے اکیلا نماز پڑھنا مردوں کے لیے جائز ہی نہیں۔
اب نفل پڑھے گا، سنت پڑھے گا، چلے گا۔ فرض نماز کے لیے جماعت میں شامل ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو شامل ہوئے بغیر 4 رکعت کی عذر ہے، سخت بیمار ہے، مسجد نہیں آ سکتے، آپ کے پاس عذر ہے، سفر میں ہے، علاقے سے باہر ہے، مسافر ہے، آپ کے پاس عذر ہے۔ صحابہ کے درمیان 3 باتیں ہوتی تھی، اگر کوئی آدمی مسجد نہیں آتا 3 باتیں ہوتی، چوتھی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، یاد رکھیے گا۔ یا 2 بات میں اتنا بیمار پڑا ہوا ہے کہ مسجد آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ وہ انسان شہر میں نہیں ہے، علاقے میں نہیں ہے، کہیں باہر گیا ہوا ہے، اس لیے مسجد میں حاضر نہیں ہے۔ تیسری وجہ وہ آدمی منافق ہو گیا ہے، اس لیے نماز کی جماعت سے دور ہے۔ چوتھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ یعنی فرض نماز کی جماعت سے غیر حاضری منافقین کے علاوہ بدلائے گی۔ ایک وجہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے مصلی پہ کسی کو کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو نماز میں جماعت کی حاضری سے دور رہتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ دوسری بات میں چونکہ اس گھر میں عورتیں اور بچے ہیں جن کو جماعت میں آنا ضروری نہیں ہے، اس بنیاد پہ گھر کو چھوڑا ہے۔ کتنی اہم بات اندر لگی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ وہ مصلی ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کرنا اس میں وقت کی پابندی بھی شامل ہے، ایسا نہیں ہے کہ رات دن کی 5 وقت کی مرتبہ نماز گھر میں آ کے پڑھ لیتے ہیں، اللہ پہ احسان کرتے ہیں، کیا کریں فرصت ہی نہیں ملتی ہے، آفس میں رہتے ہیں تو کام کاج میں رہتے ہیں، فرصت نہیں ملتی ہے، آ کے تو پڑھ لیتے ہیں نا۔ ایسا کیجیے صبح ناشتہ بھی نہیں کھائیے، دن کا کھانا نہیں کھائیے، عصر بعد کا ناشتہ مت کھائیے، رات کا ایک مرتبہ 4 وقت کا کھانا ایک ساتھ کھائیے، رات کا پیٹ پھولے گا، کیا ہوگا؟ 4 وقت کا کھانا ایک ساتھ نہیں کھا سکتے ہیں تو 5 وقت کی نماز ایک ساتھ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو سمجھ دی؟ جبکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے وقت مقررہ پر نماز کو مومنوں پہ فرض کیا ہے۔ جب فرض کر کیا ہے تو وقت پر آپ کو پڑھنا ہے۔ ایک تو وقت سے نماز پڑھنا، یہ عبادت کرنا ہے۔ سنت کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ عبادت کرنا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ عبادت کرنا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنا، ہر رکن کو رک رک کے ادا کرنا، یہ نماز کی محافظت کرنا ہے۔ علاوہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا اور نماز کی محافظت کرنا۔ ورنہ قرآن یہ بھی کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، مصلیوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ نمازی پڑھتے ہیں، جب پڑھ لیں گے نا، پڑھ لیں گے، جب چاہے جیسے چاہے پڑھ لیا، یہ قرآن کے بیان کے مطابق حفاظت صلاۃ نہیں ہے اور اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ بس نماز پڑھنا ہو گیا، اور نماز پڑھنا اللہ کے قابل اعتبار نہیں ہے، اس کی محافظت کرنا، اس پر مداومت کرنا اور اس کی اقامت کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے گا قرآن نے کیا کہا تھا، نماز پر اس مسئلے کو شروع کیا، نمازی کی کچھ عادت بتائی اور پھر نماز میں اس مسئلے کو ختم کیا۔ یہ بات یاد رکھیے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو واویلا بچاتا ہے، اور جب اسے آرام پہنچتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ الا المصلین، مگر یہ مصلی نماز پڑھنے والا ایسا نہیں کرتے ہیں۔ پھر مصلی کی صفت بتائی گئی الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ اپنی نماز پر ہمیشگی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ظہر پڑھ لیا تو فجر گول، فجر پڑھ لیا تو مغرب گول، عشاء پڑھ لیا تو عصر گول، ایسا نہیں ہے، بلکہ سارے وقتوں کی نمازوں کی مداومت کرتے ہیں اور سارے وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ وہ نمازی ہے جو نماز میں ہمیشگی کرتے ہیں، سستی نہیں کرتے، کاہلی نہیں کرتے، غفلت نہیں کرتے، جلد بازی نہیں کرتے، کبے کے 4 ٹھوک نہیں مارتے اور وقت کو ٹال کے نہیں پڑھتے، بلکہ وقت کی پابندی کے ساتھ، سنت کی ادائیگی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اقامت صلاۃ کرتے ہیں، حفاظت صلاۃ کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر کچھ صفات بیان کرنے کے بعد پھر کہا
والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، محافظت کرتے ہیں۔ ایک نمازی کے کیا کیا صفات ہو سکتے ہیں، ان آیات پہ غور کر لیجئے۔ اگر ہم ان آیات میں بیان کردہ عقائد و نظریات سے متصف ہیں اور یہ صفتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم واقعی اللہ کے لیے مصلی نماز پڑھنے والے ہیں، کہ ہمارے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور اگر یہ خوبیاں ہمارے اندر نہیں ہیں تو کسی کو کسی کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استفت نفسک، اپنے جی سے فتویٰ پوچھ لیجیے کہ ہمارا آپ کا شمار کہاں ہوتا ہے۔ اگر ایسی خوبیوں کے مالک اب نمازی بنے ہیں تو قرآن کے فیصلہ سنیے، اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ جنت میں عزت و احترام کے ساتھ رہیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی انسان جہنم میں جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے ما سلککم فی سقر، جنتی انسان جہنمی سے سوال کرے گا کل قیامت کے دن تم جہنم میں کیوں آئے؟ جواب ہوگا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ جہنم میں گیا، لیکن جو انسان نماز پڑھ کے جہنم میں جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازی کے لیے مصلی ہے جو نماز سستی سے پڑھتے ہیں، غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، بھول بھول کے پڑھتے ہیں، چھوڑ چھوڑ کے پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب اندازہ لگا لیجئے کہ نماز پڑھا بھی، کہا کہ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء۔ یہ منافقوں کی علامت بتائی گئی ہے کہ نماز کے لیے تو وہ لوگ اٹھتے نہیں ہیں، اور اگر نماز پڑھنے کے لیے جاتے بھی تو القصائے میں سستیاں ہوئے بالکل مٹ جاتے ہیں، مریض قسم کی طرح جاتے ہیں۔ پھر نمازیں پڑھتے ہیں تو اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سارا بوجھ اس کی جسم پر پڑا ہے۔ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یراؤون الناس، مقصد دکھانا ہوتا ہے۔ ارے لڑکا مسجد میں نہیں آیا تھا، وہ نہیں آیا تھا، بس گردن گنتی کرا دیا، ہم نماز مسجد میں تھے، مسلح ہم نماز پڑھنے والے ہیں، مسلی کیسے سے آئے؟ یہ انسان کو دکھا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کے قلب کے اندر کی چیزوں کو جانتا ہے، کس جذبے، کس ارادے، کس نیت کے ساتھ آپ مسجد میں آئے، اللہ اس کی بھی جانتا ہے۔ تو فرمایا ایسی خوبیوں کے مالک آپ ہیں تو اللہ کی جانب سے خوشخبری سنیے، اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جنت میں بڑے عزت و احترام کے ساتھ رہیں گے۔ اب اگر اس قسم کی خصوصیات ہمارے اندر نہیں ہے تو حدیث رسول بھی آپ کے سامنے ہے، کچھ نمازی آئیں گے جن کی نماز ان پر، ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ سب سے بڑا چور وہ ہوتا ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، اس کے رکوع سجود کو، اس کے قیام و قعود کو، اس کے ارکان کو پورے طور سے بجا نہیں لاتا، وہ انسان در حقیقت نماز کا چور ہے، اور یہ خطرناک چور ہے۔ اس چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے، اس چوری پر جہنم سے دوچار کیا جاتا ہے، جنت سے محروم کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو فرمایا جن نمازیوں کے یہ خصوصیات ہو کہ وہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے مال میں مانگنے نہ مانگنے والوں کا حق متعین کرتے ہیں، جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، جو امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، جو عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں، اور جو اپنی شہادت و گواہی پر قائم و دائم رہتے ہیں، اور جو نماز کی محافظت کرتے رہتے ہیں، ایسے انسان جنت میں جائیں گے اور وہاں باعزت طریقے سے ان کی میزبانی کی جائے گی۔ اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا